بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کی دعوت کے سلسلے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ مجھ پر 3 دن اور 3 راتیں مسلسل اس حال میں گزری ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے، صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل چھپا لے یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی راتیں مسلسل خالی پیٹ یعنی فاقے سے گزارتے تھے۔ ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، اور ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے تک آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی کبھی 2 دن مسلسل پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دن میں یہ پہلا کھانا ہے جس کو تمہارے والد نے کھایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب جادی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ایک روٹی میں نے پکائی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں۔ حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے اور ہم خندق سے مٹی نکال کر دوسری جگہ ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال میں دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اہمیت کی وجہ سے متوجہ کرنے کے لیے میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کو تم پر پھیلا دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، پھر تم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو، جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کو اسی طرح غافل کر دے جس طرح ان کو غافل کر دیا۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد تمہارے بارے میں فقر و فاقے کا ڈر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم پر فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کا یہ مطلب ہے کہ اگر فقر و فاقہ کی نوبت آئی تو اس سے تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچے گا۔
حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی نہیں ہے، اس لیے کافر فاجر کو بھی دنیا بے حساب دی ہوئی ہے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی، میرے بھانجے ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، یوں 2 مہینے میں 3 چاند دیکھتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے کہا، خالہ جان، پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا، 2 شاہ چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ حضرت ابو ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی کسی بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے، اور بخل اور کامل ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں کبھی کسی مسلمان کے نتنوں میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن ضرور دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے، اور جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فرمائیں گے۔ حضرت عباس بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک دن اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی ایک صبح و ایک شام اس سے زیادہ اجر دلانے والی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شام بھی نکلے
تو جتنا گرد و غبار اسے لگے گا اس کے بقدر قیامت میں اسے مشک ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کسی پہاڑی راستے میں بیٹھے پانی کے ایک چھوٹے سے چشمے پر سے گزرے۔ وہ چشمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے اپنے جی میں کہا کہ کیسا اچھا چشمہ ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اس گھاٹی میں ہی ٹھہر جاؤں، لیکن میں یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر ہرگز نہ کروں گا۔ چنانچہ اس خیال کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم میں سے کسی بھی شخص کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا اس کے اپنے گھر میں رہ کر 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کتنے سال؟ 70 سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں اور تمہیں جنت میں داخل فرما دیں؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو شخص اتنی دیر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑا جتنا وقفہ ایک اونٹنی کے دودھ دوہنے میں دوبارہ تھن دبانے کے درمیان ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس شخص کے سر میں درد ہوا اور وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، میرا جو بندہ صرف میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میرے راستے میں مجاہد بن کر نکلے تو میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ میں اسے اجر اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں گا، اور اگر میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تو اس کی مغفرت کروں گا، اس پر رحم کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو گھر سے نکالنے والی چیز میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے، میرے رسول کی تصدیق کے علاوہ کچھ اور نہ ہو تو میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اجر یا غنیمت کے ساتھ گھر واپس لوٹاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو جو بھی زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ گویا اسے آج ہی زخم لگا ہے۔ اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک مشک کی مہک ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کسی لشکر میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا کہ تمام لوگوں کے لیے
سواری کا انتظام کروں، نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں، اور ان پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ وہ میرے ساتھ نہ جائیں، کہ میں تو چلا جاؤں اور وہ گھروں میں رہ جائیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم لوگ خرید و فروخت اور کاروبار میں ہماتن مشغول ہو جاؤ گے اور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دیں گے جو اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آؤ، جس میں اللہ تعالیٰ کے راستے کا جہاد بھی شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں یعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔ جہاد کی نشانی یہ ہے کہ مثلاً اس کے جسم پر کوئی زخم ہو یا اللہ تعالیٰ کے راستے کا گرد و غبار یا خدمت وغیرہ کرنے کی وجہ سے جسم پر پڑنے والے نشانات ہوں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑا رہنا اس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی؟ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑا رہنا اس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوجی مہم پر بھیجا، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا بھائی؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی صبح روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ٹھہر جاتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں، پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح جانے سے کیوں ٹھہر گئے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں، پھر ان سے جا ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب خرچ کر دو تو بھی صبح کے وقت جانے والے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو فوجی مہم پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ابھی رات کو ہی نکل جائیں یا ٹھہر کر صبح چلے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزار دو؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ رات گزارو، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں رات گزارنا
جنت کے باغ میں رات گزارنا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں، اگر زندہ رہیں تو انہیں روزی دی جائے گی اور ان کے کاموں میں مدد کی جائے گی، اور اگر انہیں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک وہ جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، دوسرے وہ جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے، تیسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کے ایک شخص تھے، ان کے راستے میں ہمارا قبیلہ پڑتا تھا، وہ آتے جاتے ہوئے ہمارے قبیلے سے ملتے اور ان کو حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میں اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ گیا، وہاں ہم نے اپنا سامان بیچا، پھر میں نے اپنی جی میں کہا کہ میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا اور ان کے حالات لے کر اپنے قبیلے والوں کو جا کر بتاؤں گا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک گھر دکھا کر فرمایا کہ اس گھر میں ایک عورت تھی، وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جہاد پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئی، اور وہ گھر میں 12 بکریاں اور اپنا ایک کپڑا بننے کا کانٹا جس سے وہ کپڑا بنا کرتی تھی چھوڑ کر گئی۔ اس کی ایک بکری اور ایک کانٹا گم ہو گیا۔ وہ عورت کہنے لگی، یا رب، جو آدمی آپ کے راستے میں نکلے اس کی ہر طرح حفاظت کا آپ نے ذمہ لیا ہوا ہے، اور میں آپ کے راستے میں گئی تھی اور میری غیر موجودگی میں میری بکریوں میں سے ایک بکری اور کپڑا بننے والا کانٹا گم ہو گیا ہے، میں آپ کو اپنی بکری اور کانٹے کے بارے میں قسم دیتی ہوں کہ مجھے واپس مل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طوفاوی آدمی کو بتانے لگے کہ اس عورت نے کس طرح اپنے رب سے انتہائی عاجزی سے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی بکری اور اس جیسی ایک اور بکری اور اس کا کانٹا اور اس جیسا ایک اور کانٹا اس کو اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ عورت، اگر تم چاہو تو جا کر اس سے پوچھ لو۔ اس طوفاوی آدمی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، نہیں، مجھے اس عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے سن کر اس کی تصدیق کرتا ہوں، مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رنج و غم دور فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دور اور قریب جا کر جہاد کرو، اور قریب اور دور والوں میں اللہ تعالیٰ کی
حدود کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی ملامت کا کچھ بھی اثر نہ لو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سیاحت کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی سیاحت تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے۔ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہونے میں جہاد کے عمل کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہو۔ لوگوں نے پوچھا، پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، پھر وہ شخص ہے جو کسی گھاٹی یعنی تنہائی میں رہتا ہو، اپنے رب سے ڈرتا ہو اور لوگوں کو اپنے سر سے محفوظ رکھتا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی گھاٹی میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اور لوگوں کو اپنے سر سے بچائے ہوئے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے کوئی رہبانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رہبانیت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے۔ فائدہ، دنیا اور اس کی لذتوں سے لاتعلق ہونے کو رہبانیت کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے مجاہد کی مثال اور اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کون ان کی رضا کے لیے ان کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اس شخص کی سی ہے جو روزے رکھنے والا، رات کو عبادت کرنے والا، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا، رکوع سجدہ کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہد کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو روزہ رکھنے والا، رات بھر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو اور اس وقت تک روزہ و صدقہ میں مسلسل مشغول رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد واپس آئے، یعنی ایسی عبادت کرنے والے شخص کے ثواب کے برابر مجاہد کو ثواب ملتا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے تو تم نکل جایا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو سعید جو اللہ تعالیٰ کو رب ماننے اور اسلام کو دین بنانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، ایک دوسری چیز بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کو جنت میں 100 درجے بلند کر دیا جاتا ہے، اور 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا جو مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ارشاد فرمایا، کاش یہ شخص اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ وفات پاتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کس بنا پر فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور وفات پاتا ہے تو جہاں پیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلے کی جگہ کو ناپ کر اسے جنت میں دی جاتی ہے۔ حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرو اور اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ جب تک جہاد رہے گا اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہجرت بھی ختم نہیں ہوگی۔ فائدہ، یعنی جیسے جہاد قیامت تک باقی رہے گا اسی طرح ہجرت بھی باقی رہے گی، جس میں دین پھیلانے، دین سیکھنے اور دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن وغیرہ کو چھوڑنا شامل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہجرت برائیوں کو چھوڑنا ہے، دوسری ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی اپنی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے راستے میں ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ قبول ہوگی، توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت دل جس حالت یعنی ایمان یا کفر پر ہوں گے اسی پر مہر لگا دی جائے گی، اور لوگوں کے پچھلے عمل ہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے لیے کافی ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے، غلطی کو معاف فرماوے۔ مغرب کے بعد بات ہوگی، اس میں آدمی کو جم کر بیٹھنا ہے، وہ جس طرح جیسے